چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب بچوں آ گیا خچر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خچر تھے وہ کون کون سے تھے، ان کے کیا کیا نام تھے، اور اس میں سے اب آ گیا جی خچر میں سے دلدل۔ مکوکس نے ہدیہ میں بھیجا تھا، سفید سیاہی مائل رنگ تھا۔ یہ سب سے پہلا خچر ہے کہ اسلام کے زمانے پر اس پہ سواری ہوئی۔ خچر جو ہے آپ کو پتا ہے خچر کیسے ہوتے ہیں؟ گھوڑے اور گدے کے ملاپ سے جو پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خچر ہوتا ہے اس میں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی گنجائش ہے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گدھا جو ہوتا ہے وہ سامان بہت اٹھا لیتا ہے، گھوڑا سفاری کے لیے ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کو جب استعمال کرتے ہیں آپس میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ایک نئی نسل ایک چیز بن جاتی ہے خچر جو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو استعمال بھی جائز ہے اس میں سے۔ نمبر 2، فضا۔ حضرت ابوبکر صدیق یا فروہ جزامی نے پیش کیا تھا یہ جو ہے، یہ خچر جو تھا۔ ایلیا، مقام ایلا کے بادشاہ کا ہدیہ تھا۔ اچھا، نمبر 4 کا ذکر صرف علامہ ابن قیم نے کیا، نام بیان نہیں کیا۔ دومت الجندل کے بادشاہ کا ہدیہ تھا یہ خچر جو ہے۔ دراز گوش، دراز گوش کا مطلب لمبے کانوں والا، یعنی گدھا جو ہے نا، تو دراز گوش سے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری فرمائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی جو ہے نا اسے دراز گوش۔ ٹھیک ہے نا، دراز گوش، لمبے کان، گوش کانوں کہتے ہیں۔ خر گوش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خر گوش، ٹھیک ہے نا، گوش کانوں والا۔ خر کیسے کہتے ہیں؟ خر کہتے ہیں جناب علی گدے کو، خر گوش۔ تو خر گوش کا مطلب ہوتا ہے گدے کے کانوں والا، خر گوش۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے فارسی میں کہتے ہیں نا خر، اور پشتوں کے اندر بھی ہم لوگ خر ہی کہتے ہیں، خر۔ ٹھیک ہے نا، گدے کو۔ تو یہ جو ہے دراز گوش، تو کہتے ہیں یہ کون کون سے تھے؟ یافور یا افیر۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یافور یا افیر۔ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، سفید رنگ تھا۔ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، یہ سفید رنگ کا تھا۔ اچھا، نمبر 2، علامہ نے کہیں اس کا ذکر کیا، نام بیان نہیں کیا۔ فرما جزامی کا ہدیہ تھا یہ جو ہے، یہ بھی اس سے یہ پتا چلا کہ دیکھو کہ اس پہ سواری کرنا نا، دراز گوش پہ سواری کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، یہ بھی کبھی سنت ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی کر لینی چاہیے انسان کو، اس نیت کے ساتھ کہ میں کیا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر لوں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر تو الحمدللہ میں نے تو کی ہوئی ہے بچپن کے اندر جو ہے سواریاں شواریاں خوب اس پہ، تو اس میں سے تو یہ آ گیا جناب علی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہو گیا، تو خچر ہو گیا، یہ ہوگا گھوڑے کے اوپر بھی سواری جو ہے اس میں سے، اور اس میں سے دودھ کی اور لادو اونٹنیاں۔ دودھ کی اور لادو اونٹنیاں کا مطلب ساز و سامان والی اونٹنیاں جو ہے نا، 20 اور بروایت علامہ ابن قیم 45 تھیں جو غابہ مقام پر رہا کرتی تھیں۔ یہ جو ہے نا دودھ کی اونٹنیاں جو تھیں، غابہ کے مقام کے اوپر رہا کرتی تھیں یہ اونٹنیاں جو تھیں۔ اچھا، سانڈنیاں، سانڈنیاں بھی جو ہے نا یہ بھی اونٹنیاں ہی مراد ہیں۔ اچھا، یہ سواری والی جو تھیں، سواری والی جو تھیں سانڈنیاں جو ہے، 2 یا 3 تھیں۔ ایک کسوا جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ہجرت کے وقت سواری میں تھی، ہجرت حضور نے اس پہ سواری کی تھی نا، کسوا کے اوپر جو ہے آئے تھے۔ ایک تھی اسبا، ٹھیک ہے نا، ایک جدعا۔ بعض نے یہ دونوں نام ایک ہی قرار دیے ہیں، اور بعض رات تینوں ایک ہی اونٹنی کے نام دیے ہیں، کسوا، اسبا، اسبا اور جو ہے نا جدعا، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ بعد نے کہا کہ نہیں، یہ دو اسبا اور جدعا جو ہے نا یہ دو اس میں سے۔ اچھا، سواری کا اونٹ ایک تھا جو اصل میں ابو جہل کا تھا، جنگ بدر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، اس کی ناک میں چاندی کا کڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن مکہ والوں کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ اس میں سے آ گیا کہ جناب سواری کا اونٹ آ گیا۔ بکرے اور بکریاں 100 تھیں، ان میں سے جب بچہ پیدا ہوتا تو ایک کو ذبح فرما لیتے، 100 سے زائد نہ ہوتی تھیں، ان میں سے خاص بکری صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے لیے مخصوص تھی، بس حضور رکھتے ہی 100 بکریاں تھے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو ایک بکری کو ذبح کروا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر ہوتی تھی، پھر جب اس میں کوئی اور بچہ پیدا ہوتا تو پھر ایک کو کیا کرتے تھے، ذبح کروا دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے رکھتے ہی اپنے اس بکرے اور بکریاں جو تھے وہ 100 اونٹ رکھا کرتے تھے۔ میں نے کل شام کو بھی بتایا تھا، مشکات کے اندر بھی یہ روایت آئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ مہمان آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے پوچھا کہ جاؤ کہ دیکھو بکریاں کے جو ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے، تو کوئی ایک جو ہے نا دیکھا کہ جو بچہ پیدا ہو، تو اس نے فرمایا کہ جی کیا کر دو، ایک بکری جو ہے نا وہ ذبح کر دو۔ تو مہمانوں کے لیے جو ہے نا مہمان نوازی کر لی، اور ساتھ ہی ان کو پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے صرف تمہاری وجہ سے نہیں کیا کہ تم یہ سمجھو کہ کہیں میں تمہاری وجہ سے بکری ذبح کروا دی، ہم 100 رکھتے ہیں،
100 بکرے جب بھی کوئی نیا اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ایک جو ہے نا ذبح کر کے استعمال کر لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت پسند تھا. اچھا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. گوشت کھانا جو ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب اس میں سے، تو اس کو سنت کے طور پہ وہ کرنا چاہیے. گوشت کھانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر نے اگر کوئی منع کیا ہو تو اس کو احتیاط کے ساتھ کھاؤ، احتیاط کے ساتھ جو ہے جتنی اس میں سے. لیکن گوشت جو ہے یہ اچھی چیز ہے. اب بعض لوگ بالکل گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں اس میں سے. مسلمان ہو کے کیا ہو جاتے ہیں وہ جی ہم ویجیٹیرین بن گئے ہیں. ویجیٹیرین کیوں بن گئے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے نا، ویجیٹیرین کیوں بن گئے ہو تم جو ہے، کیا کیا ہے اس میں سے. اچھا جی اب آگے جی مرغ. ایک مرغ تھا سفید رنگ کا، تو اس رنگ کا جو تھا نا مرغ بھی تھا سفید رنگ کا جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں عادات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، مزاج، یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. اگر وہ نہ آئے اور ہم جو ہے نا باقی سب کچھ بن جائیں، بہت بڑے بڑے وہ بن جائیں. بچوں آپ دنیا کے سب سے بڑے علامہ بن جاؤ نا، دنیا کے سب سے بڑے علامہ بن جاؤ، لیکن کیا ہے اگر حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت آپ کی زندگی میں نہ آئی تو آپ سمجھو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو مقصد ہی یہ ہے، یہ جو پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے نا سیرت. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے. تو بس وہ اتنا ہی ہوتا تھا کہ 100 رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، 2 یا 3 جو ہوتے تھے جس طرح بھی 100 رکھتے تھے تو ذبح کر کے جو ہے وہ اس میں سے باقی جو تھے وہ کوئی مہمان آ گیا کسی کو کھلا دی. تو مہمان نوازی بھی یہ بھی کیا ہے ایک سنت ہے. ٹھیک ہے نا، اور مہمانوں کا کھانا کیا ہونا چاہیے، پرتکلف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، مہمان جب آئے آپ کے پاس اس کے لیے کیا کرو، پرتکلف کھانا بناؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک تو یہ کہ آپ پہ کوئی بہت قرضے نہ چڑھ جائیں پرتکلف کھانے کی وجہ سے. نمبر 2 یہ کہ اگر مہمان ایسا ہے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہو کہ جناب آپ اگر بہت پرتکلف کھانا بنائیں گے تو اس کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو اس کی راحت کا خیال رکھو کہ جی آپ جو ہے نا کیا کرتے ہیں بعض لوگ اس کی راحت کا خیال نہیں کرتے. جناب علی مثال کے طور پہ کوئی آدمی چلا گیا، مزاج کی بات ہوتی ہے نا کسی کی. میرا مزاج ہے کہ مجھے زیادہ وہ نہیں لگتا کہ میں بہت تکلفات ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے، کہ اگلا بندہ بہت تکلف سے وہ کرے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اب جی 8 قسم کے کھانے، 9 قسم کے کھانے، میں کہتا ہوں بھائی میں تو صرف کہیں پر بھی جاؤں تو میں تو صرف چاول اور ساتھ تھوڑے سا کچھ سالن وغیرہ ہلکا سا وہ لیتا ہوں، اور وہ بھی بس وہ ایک پلیٹ مشکل سے جو ہے. اب وہ کھانے کیا ہوتے ہیں، کھانے اب 8 قسم کے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اب یہ بھی چیک کریں، اب یہ بھی چیک کریں، اب یہ بھی چیک کریں، یہ بھی چیک کریں. میں بھائی میں اگر چیک کروں گا تو میں کیا کروں گا، چیک کم ہوگا اور باہر زیادہ نکلے گا، نہیں میں کھا سکتا. تو وہ بات یہ ہے کہ اس کی یہ بھی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو مہمان آئے ہوئے تھے، کہا کہ تم دیکھو، تم اس یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری وجہ سے وہ کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ان کو ایک شرمندگی سی محسوس ہو. بعض دفعہ انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہو اور جو ہے نا اس میں سے اگر وہ بہت تکلفات کرتا ہے تو اس میں سے جو ہے